بے داغ لالا یا کمرے بے کلف کہوں، بے خار گل بنے چمن آرا کہوں تجھے۔ بے داغ لالا سے مراد کیا ہے؟ یہاں اس سے مراد ایک خاص پھول ہے جس میں داغ نہ ہو۔ اچھا، پھر بے کلف، یہ بھی بے داغ کے لیے وداؤٹ اینی ڈیفیکٹ، بغیر کسی نقص کے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، بے خار یعنی بغیر کانٹوں کے، گلبن یعنی سرخ گلاب، اور چمن آرا کسے کہتے ہیں کہ جس سے باغ کو زینت ملے، باغ کو زینت بخشنے والا اسے چمن آرا کہتے ہیں۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ اے میرے آقا، آپ کو گلے لالا تو کہوں وہ خوبصورت ہوتا ہے، مگر گلے لالا میں بھی ایک سیاہ داغ ہوتا ہے، تو پھر میں آپ کو وہ گلے لالا کہتا ہوں جو بے داغ ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ آپ کو چاند تو کہوں، مگر چاند میں بھی تو ایک داغ ہوتا ہے، تو میں آپ کو وہ چاند کہوں کہ جس میں کوئی ایسا داغ نہ ہو جو اس کے حسن کو ماند کر دے۔ آقا، میں آپ کو ایسا پھول بھی کہوں جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہ ہو، بلکہ آپ تو وہ پھول ہیں جو سارے باغ کی زیب و زینت کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کیا خوبصورت بات کی ہے، یعنی میرے آقا کی خوبصورتی کمال درجے کی ہے۔ میرے آقا وہ نعمت ہے جس کے ساتھ کوئی آزمائش نہیں ہے۔ اسی انداز کو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک اور شعر میں بھی استعمال کیا نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ذرا شعر کو سنیے کہ پیارے آقا کی تعریف بھی بیان کی ہے اور یہ بھی کلیئر کیا ہے کہ نعمتیں بہت ساری ہیں نبی پاک کی برکت سے، مگر اس میں کوئی زحمت نہیں ہے۔ میرے آقا ایسے حسین ہیں جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ بے داغ لالا یا کمر بے کلف کہوں، بے خار گل بنے چمن آرا کہوں تجھے۔ بے داغ لالا یا کمر بے کلف کہوں، بے داغ لالا یا کمر بے کلف کہوں، بے خار گل بنے چمن آرا کہو تجھے، بے خار گل بنے چمن آرا کہو تجھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔